سب کہانی سنا چکے ہیں آپ لوگ، اور آپ میں سے کس کی کہانی رہتی ہے؟ تو میں اپنے پاس لسٹ میں چیک کروں اس سے پہلے آپ میں سے کسی کی کہانی رہتی ہے؟ عریض کی رہتی ہے، یس عریض آپ نے کہانی نہیں سنائی ہے، اور ابان نے بھی نہیں سنائی ہے. جی ابان، آپ لوگوں کو 10 نمبر نہیں چاہیے؟ ابان انسٹنٹلی فوری طور پہ شروع کیجیے وقت کی بچت کرنے کے لیے. تو آپ اپنی کہانی شروع کیجیے. ہم سن رہے ہیں کہ کہانی نویسی کیا ہوتی ہے، ہم کہانی کس طرح سے تخلیق کرتے ہیں. اور آپ لوگوں کے پاس ویسے تو ہمیں تخلیق کرنی تھی، ہمیں نئی کہانی بنانی تھی، لیکن ہم دوسرا آپشن بھی تھا کہ آپ کوئی کہانی پڑھ کر اسے اپنے لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں. یس پلیز ابان. ابان آصف. اوکے، ایک منٹ رکیے، میں حفصہ کو ایڈ کروں. اچھا باقی لوگ جو ہیں وہ اپنا پلیز مائک جو ہیں وہ انمیوٹ رکھیں، پھر بیک گراؤنڈ میں شور ہوتا ہے. مس آپ نے ٹیچر کو کہا تھا کہ ہمارا آپ ٹیسٹ لیں گے الفاظ مانی کا. جی اسرا دوبارہ بولیے گا. مس آپ نے ٹیچر کو کہا تھا کہ آپ اپنا ہمارا الفاظ مانی کا ٹیسٹ لیں گے. ہاں وہ بھی لیں گے، لیکن یہ 10 نمبر بھی اہم ہے، اور وہ الفاظ میں نے کا ٹیسٹ 7A آپ کا اب جو کمنگ بلاک ہوگا منڈے کو ہے. میں منڈے کو نہیں، ٹیوزڈے کو لوں گی، ٹھیک ہے، منگل کو. مس میں نے بھی کہانی نہیں سنائی. تو پھر ٹھیک ہے جلدی جلدی سنا لیتے ہیں. پہلے مس ابان پہلے سنا رہے. میں سنا دوں. جی پہلے آپ سنائیں گے. چلیے جی عریض جلدی سے شروع ہو جائیے. ایک 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 مرتبہ کا ذکر ہے، ایک پیاری لڑکی تھی. اس کے ماں باپ اس سے بہت پیار کرتے تھے. ایک دن اس کی امی کا انتقال ہو گیا. اس کا اس لڑکی کا بہت غم تھا. اس کے باپ نے کچھ دیکھ بھال کے لیے کسی اور لڑکی سے شادی کر لی تھی. اس کی سوتیلی ماں کی بھی دو بیٹیاں تھی. پھر سوتیلی ماں اور اس کی بیٹیوں نے مل کر چیزیں خریدنا شروع کر دی تھی. سارا دن اس سے کھیلتے رہتے تھے. بس جی. جی عریض آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کی کہانی مکمل ہوگی تو بہت، اگر مکمل ہوگی تو بہت مختصر ہے. یہ آپ سنا رہے ہیں تھوڑا سا آپ کا نیٹ کا پرابلم ہو رہا ہے. جی عریض آپ کا مائک کا پرابلم آ رہا ہے. نو 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 مس میں نے کہانی سنا دی، ختم ہو گئی. کہانی سنا دی آپ کی. دیکھیں کہانی میں کہانی تو موجود ہے، لیکن بہت زیادہ مختصر ہے. اتنی مختصر کو کہانی کہنا تو آپ اس کو تھوڑا سا طویل کر سکتے ہیں، تھوڑا سا لمبا کر سکتے ہیں. تو یہ آپ لکھنے کی کوشش کیجیے گا، آج ہی کیجیے گا. پہلے ذہن میں ترتیب دیں کہ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں. پہلے کہانی کا عنوان سوچیے، اس کے بعد کہانی کے کردار سوچیے. کردار سے پہلے تو آپ کو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کہانی کیا بیان کرنا چاہتے ہیں. پھر جب آپ کہانی کے متعلق سوچ لیتے ہیں تو پھر آپ اس کے کردار سوچتے ہیں. تو یہ کام آپ نے آج کرنا ہے. اپنے اردو کاپی میں یہ کیجیے گا کہ آپ یہ کہانی وہاں لکھیں. تو کم سے کم 1.5 صفحے کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. میں آپ سے یہ پوچھوں گی انشاءاللہ پیر یا منگل کو. جی ابان آپ سنا رہے تھے، آپ نے کافی ٹائم لے لیا. کافی یہ کیمراز آپ کے سب کے پھر بند ہو گئے. مس 2 منٹ دیں، بس سوچ رہا ہوں، آدھی کہانی بس سوچ لی میں. ابان آپ یہ مسلسل 3 کلاسز سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. میں آپ کو 0 دے دوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی خسیمہ آپ کو سنانی تھی. مس میں نے نہیں سنائی تھی. شاہ زیب، اچھا شاہ زیب سے پہلے میں اسرا کی سن لوں، اسرا کے بعد پھر شاہ زیب آپ کی ٹرن ہے. جی اسرا کھوسو، جی مس. کہانی سنائیے. مس میں نے سنا دی ہے.
اچھا شاہ سے واصف آپ سنائیے. یہ کہانی ایک شیر اور ایک چوہا کی ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں ایک شیر اور ایک چوہا رہتا تھا. ایک دن شیر سو رہا تھا تو چوہا شیر کے بالوں میں چلا گیا اور پھر اچانک شیر کی آنکھ کھلی. پھر شیر نے چوہے کو پکڑ لیا. پھر چوہا شیر سے کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، میں اگلی بار نہیں آؤں گا تمہارے بالوں میں. پھر شیر سے اس کے اوپر رحم آیا اور اس نے چھوڑ دیا. پھر چوہا جاتے جاتے شیر کو واپسی چھیڑ کے گیا. بس ختم. یہ بھی بہت زیادہ جو ہے مختصر ہے، اسے بھی کہانی نہیں کہا جا سکتا. کہانی جب ہم سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو کام ہمیں نہیں آتا لیکن ہم اسے سیکھ تو سکتے ہیں نا، تو آپ لوگ کوشش نہیں کر رہے کہ اس کو تھوڑا سا طویل کریں. تو آپ نے اتنی زیادہ مختصر بیان کی ہے کہ اسے کہانی نہیں کہا جا سکے گا، لیکن ہاں آپ اس کو بڑھائیں، آپ اس کو کافی چیزیں بیان کر سکتے ہیں. کہ ایک چوہا تھا جو بہت شرارتی تھا. 1 منٹ رکیے گا، میں یہ حفصہ کو اور علیشہ کو ایڈ کر لوں. جی پہلے تو یہ زید اشتیاق اور یہ سارے جو کیمرہ بند ہیں، پلیز یہ کیمرہ کھول لیجیے. بار بار کہنا پڑتا ہے آپ لوگوں سے، بار بار کہنا پڑتا ہے آپ لوگوں سے، پلیز. جی سوئچ آن یور کیمرہ. جی ابان آپ نے سوچ لیا؟ شروع ہو جائیے. مس یہ کبوتر کی کہانی ہے. ایک دفعہ کا ذکر تھا کہ ایک کوا شکار کے لیے مطلب کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈنے نکلا. تو اس نے راستے میں دیکھا کہ کچھ دانے پڑے ہوئے، تو وہ سوچا، اس نے اپنے دوستوں کو آواز لگائی کہ یہاں پہ کھانا پڑا ہوا ہے. تو ایک اس میں سے جو بزرگ تھا، مطلب جو اس میں بزرگ آدمی تھا، عقل مند تھا، اس نے کہا کہ یہ کچھ شکار بھی مطلب کچھ جال ہو سکتا ہے، تو دھیان سے سوچ کے نکلو. تو لیکن کافی دوستوں کو ان کو بھوک لگی تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہم بس جا رہے ہیں. تو ایک دم سے سارے چلے جاتے ہیں. تو وہ عقل مند کبوتر کہتا ہے کہ میں بھی چل جاتا ہوں، یہ کہیں پھنس نہ جائے. تو ایک دم سے جیسے وہ دانا کھانے پہنچتے ہیں، تو ایک دم سے ان کے اوپر ایک جال آ جاتا ہے، ایک دم سے وہ پھنس جاتے ہیں. تو اس میں سے ایک عقل مند آدمی کہتا ہے، سارے کہتے ہیں ہم کیا کریں کہ نکل جائیں یہاں سے. تو عقل مند آدمی کہتا ہے کہ ایک دم سے سارے اپنے سر سے زور لگاؤ کہ اپنے اوپر سے وہ جال نکل جائے. جو ایک دم سے وہ سارے ایک دم سے زور لگاتے ہیں، تو وہ جال اوپر سے نکل جاتا ہے، ایک دم سے سارے اڑ جاتے ہیں. تو جو شکاری ہوتا ہے ایک دم سے حیران ہو جاتا ہے ایک دم سے کیسے ہوا. تو آگے سے عقل مند آدمی کہتا ہے کہ آئندہ سے دھیان سے جانا اور بڑوں کی بات سننا. ابان ایک تو آگے سے کہتا ہے، یہ جملہ درست نہیں ہے، اردو درست نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ اس کہانی کا آپ عنوان کیا رکھ سکتے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ کہ میں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو اور بڑوں کی بات مانو. اس کے علاوہ بھی ایک سبق اس میں ہو سکتا ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے بتائیے؟ اتحاد میں برکت ہے. دیکھیں ایک یا 2 پرندے طاقت لگاتے تو جال نہیں اڑ سکتا تھا، لیکن جب سب نے اتحاد کیا، سب نے ایک ساتھ مل کے طاقت لگائی، تو وہ جال اڑ سکا. تو اتحاد یعنی کہ سب مل کر اگر کسی کام کو کرے تو وہ کام جو ناممکن نظر آئے وہ بھی ہو سکتا ہے. متحد رہ کے زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے. یہ اس کا پیغام ہے اس کہانی کا. ٹھیک ہے، ابان کے علاوہ کس کو سنانی ہے؟ مس مجھے جی مس پلیز. جی پلیز حسین.
پہلے حذیفہ کو کہانی سنانے دیجیے، اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے. مس جی ایک اسرا. دفعہ کا ذکر ہے ایک دفعہ کا مس میں ذکر ہے ایک باپ کے. مس میں ڈیڈی اسرا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ حذیفہ کو پہلے کہانی سنانے دیجیے، اس کے بعد آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا سا 2 منٹ صبر کر لیجیے. جی حذیفہ کنٹینیو. ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک باپ کے 2 بیٹے تھے. بڑا بڑا بیٹا چالاک تھا اور چھوٹا بیٹا سادہ تھا. اس کے باپ کو جب لگا کہ اس کا انتقال ہونے والا ہے تو اس نے دونوں بیٹوں کو بلا کے بولا کہ بڑے ہو کے لڑنا مت. اور پھر اس کا ایک دن اچانک سے انتقال ہو گیا. پھر دوبارہ پھر 3 چیزیں تھیں اور بیٹے 2 تھے. وہ دونوں لڑ پڑے کہ یہ میرا ہوگا یہ آپ کا ہوگا. پھر دونوں کو لڑنا شروع کر دیا اور بولا یہ میرا ہوگا یہ میرا ہوگا. تو پھر اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی لڑنا نہیں چاہیے اور مل جل کی چیزیں بانٹ لینی چاہیے. جی اسرا آپ بتائیے کیا کہہ رہی ہیں آپ. مس میں کہہ رہی تھی مس میں میرے گھر میں لائٹ نہیں ہے مس، میں ڈیٹا کنیکشن سے لے رہی ہوں مس، وہ ختم ہو جائے. اگر مس میں لیو ہو جاؤں تو میں پریزنٹ ہیلو مس، مارک کر. آواز نہیں آ رہی آپ کی. ٹھیک ہے اسرا، اٹس اوکے. حفصہ آپ کہانی سنا رہی ہیں. حفصہ پرویز. ٹھیک ہے، میں آپ سب کو جن کے کیمراز بند ہیں اور اکثریت کے بند ہیں سب کو میں ویٹنگ روم میں بھیج دیتی ہوں. اور اگلی کلاسوں میں اگر مجھے اپنی بات دہرانی پڑی تو پورے ویک کی جی منڈے سے لے کے فرائیڈے تک کا ویک ہے آپ کی ایبسنٹ لگا دوں. کیونکہ ایک بہت آسان اور ایک بہت آرام سے سمجھائی جانے والی بات پر آپ لوگ عمل درآمد نہیں کر رہے. اوکے محمد عاشر، آپ کیا کہانی سنائیں گے؟ محمد عاشر جواب دیجیے. شاہزیب، حمزہ، عریشہ، حفصہ، زید، آپ کے کیمراز آن نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر آپ سب انتظار کیجیے گا کہ اس ویک کی آپ کی سب کی ایبسنٹ لگ جائے. میں نے کھول دیا. تو کیوں کہلواتے ہیں آپ بار بار، یہ بتائیے مجھے شاہزیب. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے نا کہ بار بار ٹیچر آپ سے کہیں کیمرہ کھولیں. مطلب ہم یہاں پڑھنے کے لیے آن لائن جمع ہوتے ہیں، آپ بھی اور ہم بھی، کہ کچھ پڑھیں، کچھ ایک دوسرے سے سیکھیں، کچھ سکھائیں. تو مطلب زیادہ وقت اس میں ہی چلا جاتا ہے کہ کیمرہ آن کریں کیمرہ آن کریں. آپ لوگ چھوٹے اسمال کڈس ہیں، نرسری کے بچے ہیں آپ لوگ، جن کا دل قابو میں نہیں ہوتا. وہ چھوٹے سے ہوتے ہیں نا، وہ اپنی ہی مرضی کرتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ بڑے ہو گئے، 7 کلاس میں آ گئے. ٹھیک ہے، تو کہنا سنا کریں. حمزہ احمد. حمزہ احمد